اسلام کے بارے میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ تو صرف مرنے مارنے کا دین ہے۔ ہم جو ہی دین کا سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف تلوار اور گھوڑائی کی پتہ نہیں آ جاتا ہے۔ پوری زندگی میں کبھی نماز تو فرض پڑھی نہیں، لیکن فوری طور پہ دوسری شادی سنت پوری کرنے کا شوق ہے۔ منافع کمائی جانا اور کاروبار کیے جانا یہ بھی شاید کوئی دینی رویہ نہیں ہے۔ سب کانٹیننٹ بر صغیر کہتے ہیں، پاک و ہند، اس میں ایک کلچر بن گیا کہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا آدمی جو ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا۔ آیا ہر کسی کو آئیڈیل بنا لینا چاہیے جو ہمیں اچھا لگے، یہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ بچوں کو ضرور بتائیں، لیکن سارا کچھ بتائیں کہ بیٹا آپ سائنس میں بھی بن سکتے ہو، آپ میڈیکل میں بھی جا سکتے ہو، ایک مسلمان ہو کر اس میں تحقیق کر سکتے ہو، اس میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو، نہ صرف کہ یہ کہ بس یہ ہر وقت دو ہی چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو نہیں کریں گے۔ اولیاء سے کیا مراد ہے یہاں پر، جن کو خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے؟ اللہ کے جو مقربین کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ پریزنٹ میں زندہ ہوتے ہیں، نہ پاسٹ میں، ماضی میں، نہ فیوچر مستقبل میں، اور اپنی قوتیں جسمانی، روحانی، ذہنی وہ مثبت جگہ پہ استعمال ہوں، نہ کہ خوف میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں یا غم میں ہی پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ اسلام کے بارے میں جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ تو صرف مرنے مارنے کا دین ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام میں زندگی کا، انسانیت کا کیا مقام ہے، اور اسلام ان کی خدمت کو اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کس طرح حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ میں متعدد مرتبہ ساتھیوں سے یہ بات کہہ چکا ہوں، شاید پہلے بھی میرے کئی کلپس میں موجود ہو، کہ ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہم دین کی خاطر مرنے اور مارنے کو تو تیار ہیں، لیکن ہم اس دین کو جینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو تو تیار ہیں کہ میرے ماں باپ کو کوئی اگر گالی نکالے تو میں اس کے دانت توڑ دوں، یا ہم اس بات کو تیار نہیں ہیں کہ رات کو ماں کے پاؤں پہ دوائی بھی لگانی ہے۔ ہم اس بات کو تو تیار ہیں کہ اگر ہمارے، اور وہ چیز بھی ٹھیک ہے، وہ جذبات غلط تو نہیں میں اتنے کہوں گا، لیکن ہم اس کو جینا ہے۔ ہم اس بات کو تو تیار ہیں کہ ہم محلے میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو ہم آگے آگے اپنا نام کر لیں گے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ آج ہمارا ہمسایہ کس حال میں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی تو رہ رہے ہیں، وہ بھی تو رہ رہا ہوگا، اپنے کہتا نہیں ان کے سفید پوشی کے معاملات، اور آپ آج کل معاشرے کے حالات کو جانتے ہیں۔ تو دین ایک زندہ اور زندہ رہنے کا طریقے کا نام ہے، ایک رویے کا بھی نام ہے کہ آپ لوگوں سے پیش کیسے آتے ہیں۔ ہم جو ہی دین کا سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف تلوار اور گھوڑائی کی پتہ نہیں آ جاتا ہے۔ کیا والدین کی خدمت دینداری نہیں ہے مولانا؟ کیا اولاد کی احسن تربیت دینداری نہیں کا حصہ؟ غیر دینی چیز ہے کوئی؟ کیا گھر والوں سے، بیویوں سے نیک سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے؟ کیا اسوہ آپ کا یہ نہیں ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مجھے ہمسایوں کے حقوق اتنے زیادہ اصرار کیا گیا کہ اس کا اندیشہ تھا کہ شاید کل کو ان کو وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے؟ تو ہم نے کیا، ہمیں تو پتہ ہے ہمسایوں کے کتنے بچے ہیں اور ان کی اسکول کیسے جاتے ہیں۔ ہم سے کوئی ذرا مانگ لے سی کوئی دو نمک کی دو چٹکیاں۔ تو دین جو ہے یہ کوئی صرف لڑنے مرنے کے لیے رکھنے کوئی ہے تو نہیں نا بھائی، کہ جو ہی سنیں گے تو ہم اس کی خاطر نہیں۔ باقی زندگی میں کیا جیا؟ باقی زندگی میں ٹھیک ہے جذبات آپ کے ہیں، اور آپ کی ریڈ لائن بھی کوئی ہوگی جو آپ نہیں کسی کو کراس کرنے دیتے، میں اس کو بھی اس کی قدر کرتا ہوں۔ آپ کوئی شخص اگر دینی غیرت میں آ کے کسی کو روکتا ہے برائی سے اور کسی کو کسی گستاخی سے روک دیتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے تو کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو تم کون ہو گئی؟ نہیں، جو بات صحیح ہوگی وہ صحیح ہوگی، لیکن یہ بھی صرف ایک ہی بات تو نہیں صحیح رہ گئی نا۔ جس طرح ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پوری زندگی میں کبھی نماز تو فرض پڑھی نہیں، لیکن فوری طور پہ دوسری شادی سنت پوری کرنے کا شوق ہے، تو تبھی تو لوگ کہیں گے کہ یار اور کوئی سنت نہیں تھی تمہارے پاس پوری کرنے کے لیے سوائے اس کے۔ تو اپنے جذبات، اپنی نفس یا اپنی خوشی کے لیے کوئی بھی کام کرنا اور پھر اس کو دین سا بہانہ بنا لینا، یہ خود سوچیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو
اس کی دعوت دوں گا کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ جو میرے ساتھ آپ نے کچے پکے سیدھے الٹے جواز پیش کیے ہیں، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن جس دن ڈائریکٹ تمہاری اللہ سے بات ہوگی، تو یہ جواب دے سکو گے اس کو سچے جھوٹے؟ اس دن کی فکر کریں اور اپنے سارے اعمال کو اس میں ڈھالیں. صرف یہ لڑنے وڑنے کے لیے رکھا ہوا آپ نے، یہ تو زیادتی ہے. کاروبار کرنا اور پھر کاروبار سے منافع کمانا، مالی فائدہ حاصل کرنا، اس کے بارے میں عمومی تاثر ایک یہ بھی ہے کہ منافع کمائی جانا اور کاروبار کیے جانا یہ بھی شاید کوئی دینی رویہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے، اس سے پہلے کیا میں آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ اصل چیز کیا نہیں ہے. بر صغیر کا جو ہمارا پس منظر ہے، میرا بھی آپ کا بھی ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر جگہوں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، الگ الگ ریاستیں تھیں، چھوٹی بڑی حکومتیں رہیں اور وظائف لگے رہے اور اختیارات اور دولت تھی. تو ایک ادھر انڈیا میں، یعنی کہ جس کو آپ سب کانٹیننٹ بر صغیر کہتے ہیں، پاک و ہند، اس میں ایک کلچر بن گیا کہ کام نہیں کرنا چاہیے. بڑا آدمی جو ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا. چنانچہ یہ جو دوسری قوموں کے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ بنیے ہیں، یہ لالے ہیں، یہ کارے کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہم پرانے لوگوں سے، اگر آپ نے بھی، اور ہمارے پرانے جو کتابیں ہیں یا لوگ، اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ بھی ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ مکان بیچتے وقت کہ کچھ بھاؤ کم کرو، تو آگے سے نواب صاحب نے کہا ہم کوئی دکاندار ہیں کہ تم سے بھاؤ کریں گے، ہم کوئی کاروبار نہیں کریں گے. تو ایک کلچر بن گیا ہمارا، اور بڑا برا کلچر بنا. کسی کو کام کرنا یا تجارت کرنا یہ کوئی چھوٹی جاتی کہتے تھے اس کو لوگ کرتے، ہم تو نہیں کرتے. یہ کلچر ہمارے یہاں بڑا خراب ہے، خاص طور پہ جہاں پر زمیندارہ ہے تو زمیندار اوپر ہے جو کام نہیں کرتا، باقی لوگ کام. تو یہ ایک کلچر بھی خرابی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام، ان سے زیادہ انبیاء کرام کے بعد کوئی نیک شخصیات کو سنا کبھی آپ نے؟ کیا تقوی میں ہو، عمل میں ہو، دینداری میں ہو، اتباع سنت میں ہو، عشق رسول میں کوئی مقابلہ ہے کسی کا ان کے ساتھ؟ کوئی ہے مقابلہ؟ نہیں مقابلہ کوئی. اللہ ہمیں اس کی ایک جھلک ہی دے دے. وہ لوگ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے؟ بالکل منع فرما دیتے ہیں. نہیں. ٹھیک. آپ یہ روایتیں سناتے ہیں کہ بازاروں میں نہ گھومو سوائے ضرورت کے. تو یہ تو آپ کو ایک سوشل ایتھکس اور مینرز سکھائے جا رہے ہیں نا، کہ خام خواہ جو لوگ بازاروں میں جا کے پھریں گے، تو جو بازار میں دن بھر بیٹھا رہتا ہے وہ کیا برا آدمی ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے ایک سروں کا تاج ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان، ہمارے اساتذہ، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوید نہیں سنائی کہ ایک ایماندار تاجر کو اللہ تعالیٰ کس مرتبے پہ بٹھائے گا؟ روز محشر انبیاء اور صدیقین اور ان لوگوں کے ساتھ. اس کی کیا صفت ہے جس کی بنیاد پہ بٹھایا جائے گا؟ تہجد، صدقہ خیرات، نمازیں، نوافل، اضافی روزے. کیا اس کی صفت ہے؟ ایماندار ہے اور تاجر ہے. تو یہ اس کی دینداری کا حصہ ہے، اس کی دینداری کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر کماتا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں رزق حلال کمانا ہم پہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کمانا ہم پہ فرض کیا، اور پھر اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا. تو نہ یہ کہ ہم بیٹھے رہیں اور آسمانوں سے انتظار کرتے رہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ایک کسی کا اپنا توکل کا انداز ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظام ایسے چلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگوں میں مدد کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ واقعہ تو ہم سناتے ہیں، وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا، غالباً اسلام جنہوں نے کہ وہ کھجوروں کا گچھا صرف دیا تھا ایک تبوک کے لیے، لیکن وہ جہاں رکھا تھا وہاں پہلے کچھ پڑا ہوا تھا نا. وہاں پر ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی سامان لا کے رکھا ہوا تھا نا بھائی. تو پھر کہیں جا کے وہ ڈھیر تھا، اور پھر اس ڈھیر پہ برکت کے لیے کھجوریں آئی تھیں. ڈھیر تو پہلے چاہیے تھا نا، وہ خالی تو کھجوروں نے کام نہیں کر دکھایا تھا، وہ آپ نے قبولیت کے لیے فرمایا. تو صحابہ کرام میں سے جو سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ وہ ہیں جو اصحاب صفہ ہیں. ان میں سے بھی کئی لوگ درمیان میں بریک لے کے کچھ کمانے چلے جاتے ہیں.
کہ جب وہ تھک جاتے ہیں بھوک سے اور حالات سے تو کچھ نہ کچھ کام وہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک غلط تاثر ہے، یہ ہمارے دین سے باہر تاثر ہے. یہ جہاں کا ایک کہہ لینا کہ بعض نوابی قسم کا ایک تاثر ہے کہ جی کام نہیں کریں گے ہم. نہیں کام کریں گے بھائی. ہمارے لیے صحابہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی شخصیت، ان کی فکر صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا، نہ کسی نے کر کے دکھایا. ان کے تربیت یافتہ لوگ، ان لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کوئی فارمر ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے. تو یہ کلچر میں آپ کو اس لیے شروع میں بتا دیا کہ یہ یہاں سے نہیں آیا، یہ کہیں اور سے کلچر آیا. اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، بہت سی اہم شخصیات کو ہم پڑھتے ہیں یا اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں. جیسے اگر ہم مجاہدین کا ذکر کریں تو صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ ہے، اور عبادت گزاروں کا ذکر کریں تو حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ آتا ہے. تو انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم خود ان جیسے بن جائیں، یا کم از کم ہماری اولاد جو ہے وہ ان کی مثال پر اپنی زندگی سیدھی کر لے. یہ آئیڈیل بنا لینا، اس کے بارے میں صحیح اور درست کیا بات ہے؟ آیا ہر کسی کو آئیڈیل بنا لینا چاہیے جو ہمیں اچھا لگے، یا اس کے بھی کچھ اصول ہیں؟ دیکھیے، ماضی کے اندر مجاہدین اور ہوں یا بڑے سپہ سالار ہوں یا بڑے بڑے اللہ کے بندے اور بندیاں، نیک بندیاں کی مثال جو ہے وہ آئیڈیل شخصیات میں سے کچھ شخصیات ہیں. آپ اپنی اولاد کی تربیت میں خاص طور پہ جب ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ اوصاف آپ بھی بیٹا اپنے اندر پیدا کریں. آپ ہمارے تو بڑے بزرگ جو تھے، چاہے ان لوگوں سے ہمارا کوئی کہنے خاندانی نسب نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ تو ہمارا تو نسب ہوتا ہی ایمان اور اسلام کے اوپر. تو یہ عظیم مسلمانوں کے جو نام لے کے بچوں کو بتانا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہر بچے کا تو یہ مزاج نہیں ہوتا، ہر انسان کا تو مزاج نہیں ہوتا. تو آپ کو ان کا بھی نام لینا چاہیے جنہوں نے میڈیکل سائنس کے اندر کوئی ترقی کی یا کوئی نیا چیز کی. ابن سینا کا نام ہے. جیسے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کئی سال پہلے پتہ لگا کہ یہ جگہ جگہ پہ یورپ میں ایون سینا کی جو تعلیمات ہیں، ایون سینا جو ہے وہ ابن سینا کا انگریزی نام ہے. تو ان کا بات بھی نہیں کریں. آپ کو اور مجھے، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کی اکانومی کے اندر کون سے کام کیے، اکانومسٹ کون سے بڑے گزرے ہیں اسلام کے. کیا آپ کا پاس یہ خیال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور تلواروں لے کے لوگوں کا مال کے اکٹھا کرتے رہتے تھے؟ یہ تاثر کیا دینا ہے ہم نے، یا پھر ہر وقت مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے؟ اسلام میں سب سے پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے جو بنیاد ڈالی ہے وہ خود اللہ کے نبی نے ڈالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب یثرب آئے، آپ نے یثرب کی پورا تشخص تبدیل کر دیا، جس میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا، صرف نام تبدیل کر نہیں کیا تھا بلکہ ایک حصہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک کاروباری مرکز بنایا. آج کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ اکنامک زون. آپ نے وہاں مارکیٹ کریٹ کی کہ لوگ آئیں، آ کے مارکیٹ میں آ کے دکانیں کھولیں، خود کھولیں. حالانکہ دکانیں پہلے بھی تھیں لیکن ایک اکنامک زون آپ نے کریٹ کیا. جو جدید اکانومسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی آبادی کے ساتھ اکنامک زون ضروری ہوتا ہے، تو آپ نے وہ سارے کام کیے اس میں. تو یہ تاریخ کے جو شخصیات ہیں تو اس میں اکانومسٹ بھی ہیں، اس میں میتھمیٹیشین بھی ہیں. یہ مجھے ہمیں پتہ لگا بہت عمر میں جا کے کہ یہ الجبرا کہاں سے آیا. الجبرا اصل میں عربی سے آیا ہے. یہ جو ہند سے ہیں، میتھس کے کتنے ہی اصول ہیں جو مسلمانوں کے، تو ہمیں صرف ان کا نہیں، یہ ساری ہی شعبے زندگی ہیں. مسلمان نے، انسان نے، ہر آدمی نے اپنے مزاج کے مطابق اللہ کی دی ہوئی جو ایک قدرتی صلاحیات کے مطابق اس میں جانا ہوتا ہے. تو ہر وقت یہی کرتے رہنا کہ جی اس کی بات کر لو، ہم وہ کر لیں، یا مسلح پہ بیٹھے رہو ہر وقت، وہ زمانے ہیں ویسے بھی مولانا جس وقت مسلمانوں کے پاس اتنے مال و وظائف ہوتے تھے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی شاید کام کرنے کی. ابھی تو ہمارا معاشی مسائل بہت زیادہ اور معاشی مسائل بڑے ہوئے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود ہم اس کا استعمال نہیں جانتے. تو اس لیے بچوں کو ضرور بتائیں، لیکن سارا کچھ بتائیں کہ بیٹا آپ سائنس میں بھی بن سکتے ہو، آپ میڈیکل میں بھی جا سکتے ہو، ایک مسلمان ہو کر اس میں تحقیق کر سکتے ہو، اس میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو.
نہ صرف کہ یہ کہ بس یہ ہر وقت دو ہی چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جن کو خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ اولیاء اللہ کی ایک صفت ہے، ان کی اوصاف قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔ اس سوال کی حد تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیفیت ہے کہ نہ خوف ہے اور نہ غم ہے، یہ کسی شخص کی ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور وہ ذہنی کیفیت یہ ہے کہ دو ہی چیزیں آدمی کو تنگ کرتی ہیں، خوف مستقبل کا، یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اور غم ہوتا ہے ماضی کا کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ کے جو مقربین کی اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حاضر میں زندہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ میں زندہ ہوتے ہیں، نہ پاسٹ میں، ماضی میں، نہ فیوچر مستقبل میں۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس لمحے میں مجھے کیا کرنا، نہ کہ اگلے لمحے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس کا خوف، یا پچھلے میں کو ہو گیا میرے ساتھ۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، اب کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ کو خوف ہو گیا، اچھا جی میں دیر سے پہنچوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ اس خوف میں مبتلا ہو کے دیر سے پہنچوں گا، یہ نقصان نہ ہو جائے میرا، یہ ہو جائے گا وہ۔ یا ماضی کے یار میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس حادثے سے نہ آیا کرو، منع بھی کیا ہوا ہے، وہ یار یہ سسٹم ہی خراب ہے اس معاشرے کا، لوگ کیل پھینک دیتے ہیں ہر کو۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کے پاس، اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا ان میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں کہ فوراً ٹائر کو پنچر لگواؤں یا لگواؤں، اور جہاں پر اگر دیر جیسے وہاں اطلاع دے دوں کہ جی میں پنچر ہو گئی ہے گاڑی، چاہے تو آپ تصویریں بھیج دیں ان کو کہ دیکھیں میں رستے میں ہوں، میں پہنچ رہا ہوں۔ اور اپنی قوتیں جسمانی، روحانی، ذہنی، وہ مثبت جگہ پہ استعمال ہوں، نہ کہ خوف میں کو ڈوبے چلے جا رہے ہیں یا غم میں ہی پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ میرے اس کے اوپر ایک پوری لیکچر سیریز ہے، ہم نے اس میں حلقہ لگایا تھا کہ کیا اوصاف ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، وہ میں اس کی لنک ڈال دیں گے نیچے، دیکھ لیں۔ جی بہتر۔